آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم اور آیت نمبر 39 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر، ماشاءاللہ۔ اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم علیہ، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اچھا جی، سورہ ابراہیم آیت نمبر 39 کا ترجمہ ہے: اے ہمارے رب، بلا شبہ تو ہمارے منفی اور اعلانیہ اعمال و افعال کو خوب جانتا ہے، اور زمین آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں رہتی ہے۔ اور آیت نمبر 39 میں اس کے فضل اور احسان کا ذکر کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کا ذکر کیا جا رہا ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر بطور اولاد عطا فرمایا تھا۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ اس بڑھاپے میں ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام جیسے پیغمبر، اور دونوں پیغمبر تھے، اور تو ان کو اولاد عطا فرمایا تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کے حصول کے لیے دعا کی تھی کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے مجھ کو بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق عطا کیے علیہ السلام، بلا شبہ میرا رب ضرور دعا کو سننے والا ہے۔ یہ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس طریقے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے اس نے جو بڑھاپے میں اولاد دی۔ اولاد کی بخشش تو ویسے بھی فضل خدا بندی ہے، اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، مگر بڑھاپے کی اولاد تو اس کی تو پھر کچھ اور ہی شان ہوتی ہے، اور وہ بہت ہی پیاری بھی ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے شروع سے اگر اولاد نہ دیا ہو اور ایک دم زندگی کے کافی زیادہ عمر گزر جانے کے بعد اگر اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اور بھی خوشی سے بہت زیادہ پھولے نہیں سماتا ہے۔ اس کی وجہ سے صاحب اولاد کے دل میں پھر اللہ تعالیٰ کے لیے خوف، خشیت، خلوص، بے پناہ جذبات موجیں مارتی ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، کیونکہ انسان کے دل میں بڑھاپے کے اندر یہ شعور ضرور پیدا ہو جاتا ہے کہ اب میرا آخری وقت قریب آنے والا ہے۔ اس وقت اس کو اپنا نام باقی رکھنے والی اولاد کی بہت خواہش ہوتی ہے کہ میرا نام سے پتہ چلے کہ بھائی میں کس کی اولاد ہوں۔ اب ہمارے بچے ہیں، ہم پتہ ہوتا ہے ان کو کہ بھائی یہ یا صاحب کے بچے ہیں، یہ ان کے بچے ہیں، یہ ان کے بچے ہیں، تو ہمارے والدین مطلب ان کے نام سے ان کو پہچان جاتے ہیں۔ اور اگر وہ اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ بہت زیادہ شکر کی انتہا نہیں رہتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دلی جذبات جو تھے اس دعا کی صورت میں ڈھل گئے، جو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ بندوں کی دعائیں بالضرور سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، دیر ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ لیکن جب اگر ہم دل سے بہت محبت سے اللہ سے منواتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں، اور جب تقاضۂ مشیت اور رحمت ہو تو قبول بھی فرما لیتا ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ آپ کی مشیت، آپ کی رحمت اگر اللہ آپ پر چاہے تو آرام سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش آپ پر برسا سکتا ہے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اے رحم کرنے والے اللہ ہم پر رحم فرما۔ رحم کیا ہے؟ رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور ایک جگہ ہم پڑھتے ہیں جب انسان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو کیا دیتا ہے؟ 3 نعمتیں دیتا ہے۔ ایک ان کے اندر جو ہے سکینت دیتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ اس کا راست ان کو دکھا دیتا ہے، صراط مستقیم دکھاتا ہے، اور پھر ان کو اس کا اجر دیتا ہے اور رحمتیں نازل کرتا ہے۔ تو یہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں انا للہ کا۔ تو اس لیے ہمیں بہت زیادہ جب بھی کوئی چیز ہم سے وہ ہو جائے، تکلیف ہو ہمیں اس سے کسی بھی چیز سے، تو ہمیں فوراً انا للہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ اسی چیز کو ابراہیم علیہ السلام نے یوں ظاہر کیا، انا ربی سمیع الدعا، یقیناً ہمارا رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔
تو ہمیں بھی ہمارا بھی اتنا عقیدہ اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے، اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر دیکھیں انہوں نے بھی ابراہیم علیہ السلام نے شروع سے بھی تو مانگ ہی رہے ہوں گے دعا نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آخری عمر کے اس حصے میں دعا مطلب ان کی سنی۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب وہاں جائے گا آخرت میں اللہ کے پاس، تو وہ جو ہے دعا ہے جو اس نے مانگی تھی، وہاں پر پتہ چلے گا کہ اس کی وہاں دعا قبول نہیں ہوتی، اس کے بدلے میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ اس کو اجر دے رہا ہے۔ تو اللہ ان سے پوچھے گا، انسان پوچھے گا یا اللہ یہ کس وجہ سے؟ تو بولا وہ تمہاری دنیا میں دعا قبول نہیں ہوئی تھی، اس کو میں نے یہاں کے لیے تو رکھا ہوا تھا۔ تو انسان کہے گا کہ کاش کہ میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی اور اس کا اجر مجھے آج یہاں ملتا، کیونکہ اصل زندگی تو ہماری وہیں کی ہے نا، یہ دنیا کی تو بس چند روزہ زندگی ہے۔ لیکن اولاد چونکہ اگر نیک بنے تو وہ ہمارا نام مطلب وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنتے جائیں گے۔ اور اس طرح ایک جگہ پر میں پڑھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ اللہ اولاد میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ میں نے کہا یا اللہ کتنی اولادیں چاہیے کہ برکتیں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا۔ تو میں یہ بات سوچ کے بڑی پریشان ہو رہی تھی۔ اس کے بعد پھر دیکھا کہ وہ یہ تھا کہ اولاد میں برکت کا مطلب ہے اگر فرض کریں آپ کے پاس 4 اولادیں ہیں یا 3 اولادیں ہیں، تو ان سے بچے ہوں گے، پھر ان سے بچے ہوں گے، پھر ان سے بچے ہوں گے، ان سے بچے یعنی ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماتا رہے گا، تو ہماری ایک نسل سے کئی مطلب اضافہ ہو جائے گا۔ ایک ماں باپ ہوتے ہیں، ان کے پر اور پر اور پر دادا دادی نانا نانی بن جاتے ہیں، تو کتنی زیادہ نسل میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو وہ ہوتی ہے برکت۔ تو ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہماری اولادوں میں برکت دے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے اور اولاد دے اور 40 اولاد ہمیں دے دے، ہم یہ نہیں کہہ رہے، مطلب جتنا اللہ نے دینا ہے وہ تو دے گا، لیکن ان کی اولادوں سے اولاد، ان کی اولادوں سے اولاد ہوتی رہے۔ تو یہ چیزیں ہم نے پڑھی تھی، تو میں بڑی سوچ میں پڑھی، لیکن جب میں نے پوری تفصیل پڑھی تو پھر سمجھ آئی کہ یہ اصل میں مقصد ہوتا ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے بھی دعا مانگی، اور پھر یہ کہ شکر کی دعا انہوں نے کی۔ شاکر بندے جو ہوتے ہیں، شکر گزار جو بندے ہوتے ہیں، ان کی دلی آرزو ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ ہی شکر گزار رہے، جو جن کا اصل میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کی وجہ سے۔ جتنا جتنا میں اللہ کے قریب ہوتی جاؤں گی نا، اتنی اتنی چیزیں مجھے یاد بھی رہیں گی اور میں اللہ کا شکر بھی ادا کرتی رہوں گی، اٹھتے بیٹھتے بھی، تکلیف کی حالت میں بھی ہم کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے۔ تو یہ کیا ہے، جتنی ہماری اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ مضبوط ہوگا تو اس وقت وہ ہمیشہ ہی شکر گزاری میں ایک روحانی لذت کا احساس ہوتا ہے۔ آپ یہ غور کریں کہ آج کل ہم لوگ کی صبح شام کی کلاسز میں زیادہ تر یہ شکر اور وہ چیزیں آ رہی ہیں، شکر اور وہ ایک اور کیا، استغفار ہے۔ کوئی وجہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دکھا رہا ہے؟ ہو سکتا ہے ہم سب کے گھروں کے کچھ ایسے ہو رہے ہوں گے، مسئلے ہوں گے یا کچھ بھی ہوگا کہ بار بار وہ باتیں ہمیں یاد دلائی جا رہی۔ یا آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ملک کے حالات دیکھ لیں، ہماری دجالی فتنوں کا دور دیکھ لیں، اس میں ہم اللہ تعالیٰ کا سے استغفار کریں زیادہ سے زیادہ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا کرے گا۔ تو روحانی لذت کا بھی احساس ہوتا ہے شکر گزاری کے اندر۔ جب ہم شکر گزار ہوتے ہیں تو ہمیں اندر سے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ روحانی لذت کیا ہوتی ہے؟ جیسے آج میں نے بتایا تھا کہ ہماری روح کے اندر کی جو غذا نہیں ملتی ہے تو ہم بے چین سے محسوس ہوتے ہیں، لیکن جب ہمیں روح کی غذا مل جاتی ہے تو ہمارے اندر سکون اور سکینت آ جاتی ہے، ہمیں کسی سے حسد ہی نہیں ہوتا ہے۔ ہمارا کوئی کام اگر رکا ہوا ہوتا ہے، نہیں ہوا کسی وجہ سے، تو ہمیں ایک دم سے صبر آ جاتا ہے، ہم نہ کسی سے گلا کرتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کی مرضی ہے، آپ جس آپ کی جو رضا ہے میں بھی اسی رضا پہ راضی رہوں۔ اور شکر کا منشا کیا ہے؟ جہاں سابق انعام اور احسان بھی ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بڑا زبردست انعام اور احسان، اور وہاں شاکر جو ہوتے ہیں دل میں مستقل ان کی تما بھی ہوتی ہے کہ اس پر ان کے انعامات کی بارش ہمیشہ ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر جو لوگ شکر کرتے ہیں ان کے اندر کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو انعامات کی بارش ہمیشہ اللہ تعالیٰ کرتا رہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی سلسلے میں ایسی زبردست دعا انہوں نے مانگی تھی، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، اے میرے رب مجھ کو نماز قائم کرنے والا بنا، مجھ کو۔ پہلی بات آپ دیکھیے کہ پہلے انسان اپنے لیے دعا کرے، اے میرے رب مجھ کو نماز قائم کرنے والا بنا، اور میری اولاد کو بھی۔ نماز پڑھنے والا نہیں ہم لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے نمازی بنا دے یا ہمیں نماز پڑھنے والا بنا دے، نہیں، نماز قائم کرنے والا، کیونکہ وہ مرد ہے، ان کو نماز قائم کرنا ہے، اور ہم لوگ کو کیا کرنا ہے؟ اقامت دین کرنا ہے، دین کو قائم کرنا ہے، ہم سب کو، عورت مرد سب کو اقامت دین کرنا ہے۔ اور یہ جو نماز قائم کرنا ہے یہ مردوں کے حوالے سے ہے کہ جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ہر دن کی کلاس میں بھی یہی بات تھی۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ اے میرے رب مجھ کو نماز قائم کرنے والا بنا،
اور میری اولاد کو بھی، اس کے بعد اپنی اولاد کے لیے دعا، اور اے ہمارے رب میری دعا کو قبول فرما لیجیے، بار بار اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، اے میرے پالن ہار، اے میرے رب۔ تو ہمیں بھی اس طرح اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اے میرے رب آپ تو ہر چیز سنتے ہیں، اور جب یا ربی انسان کہتا ہے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ دیکھو یہ مجھے کہتا ہے کہ میں اس کو دیتا ہوں، میں پالتا ہوں اس کو، میں اس کا نگہبان ہوں، میں اس کا خیر خواہ ہوں، میں نے اسے پیدا کیا ہے، میں ہی سب کچھ ہوں۔ جب ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے تو اللہ ہم سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ یہ مجھے کتنے پیار سے بلاتا ہے۔ ایک بچہ اگر اپنی ماں کو ماں نہیں کہتا تو ماں ترس رہی ہوتی کہ مجھے کسی ایک دفعہ ماں تو کہہ دو۔ جب وہ ماما یا ممی یا ماما جو بھی کہتا ہے تو ماں کا دل کتنا خوش ہوتا ہے۔ نہیں بابا میں نے تو ایسے نہیں کیا، جی بابا بالکل ٹھیک ہے، تو دل ماں باپ کا خوش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میرے رب جس نے اتنی ساری نعمتیں ہم لوگوں کو برسائی، اتنی رحمتیں نازل کی ہمارے اوپر، میں اپنے اوپر صرف لے لوں، ہمارے گھر پہ تو رحمت ہی رحمت ہے، ہمارے بچے ایک ایک بچوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رحمت دی ہے کہ ان کے ہاتھ پیر ان کے اعضاء سے ان کو بہترین بنایا ہے، ان کو عقل دی، سمجھ دی، شعور دی، مسلمان بنایا، ان کو ہر طریقے کی نعمت سے نوازا اللہ تعالیٰ نے۔ تو ہمیں یا ربی کہنا چاہیے، یا میرے رب، ہے میرے رب۔ ہمیں ان سب چیزوں سے، قرآن کی دعاؤں سے، نبیوں کے قصوں سے، اللہ کی باتوں سے کتنا ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں ہم اپنی لینگویج کو کیسے صحیح کر سکتے ہیں، ہم اپنی لینگویج کیوں نہیں صحیح کرتے ہیں، کیوں نہیں قرآن کے مطابق کرتے ہیں۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم نہایت ہی سادے، اور سادے کو ہم کہتے ہیں بے وقوف، جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، اب بے وقوف تو نہیں کہہ سکتے کسی کو کیا بے وقوف ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ بڑا سادہ ہے بندہ، مطلب سمجھے ایک طرح سے اس کو سمجھ نہیں ہوتا ہے کسی چیز کی۔ تو ہمیں بھی تو سمجھنا چاہیے اتنا سارا قرآن پڑھنے کے بعد کہ ہمیں اللہ سے کیسے مخاطب ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے مانگا، اے میرے رب مجھ کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور میری اولاد کو بھی، اے ہمارے رب میری دعا کو قبول فرما لے۔ آیت نمبر 40 میں بتایا گیا ہے سورہ ابراہیم کے۔ اس دعا سے یہ بھی ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد میں سے صرف ان کو اس دعا میں شامل کر رہے تھے جو نماز کو قائم کرنے والے ہوں۔ گویا اس دعا میں قریش کے لیے اشارہ تھا کہ تم فرزان جو ابراہیم علیہ السلام کی جو ہو کر اس کی راہ سے تم ہٹ گئے ہو، فرزند ابراہیم ہو کر بھی اس راہ سے تم ہٹ گئے ہو، جو راہ راست کیا ہے، اسلام کا ہے، اور راہ ابراہیم کی تھی۔ یعنی کہ قریش مکہ تو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سامنے آئے نا وہ لوگ، تو اصل میں تو دیکھے کہ تم یہ کعبہ کس نے بنایا تھا، اور یہاں پر لوگ جو جمع ہوئے ہو تم لوگ یہاں پر، یہاں تو پہلے کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ ٹھیک ہے بھلے وہاں پر مشرکین رہ رہے ہیں، جو بھی رہ رہا ہے، اس وقت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے تھے، تو یہ سارے لوگ کون تھے وہاں پر؟ تو تم ہٹ گئے، کس نے بنایا یہ کعبہ، مطلب اور یہاں پر جو یہ سب کچھ ہے؟ تو راہ ہدایت کیا تھی؟ اسلام اور ابراہیم، راہ ابراہیم تھی، ابراہیم علیہ السلام کا راستے سے ہمیں پتا چلا کہ یہ کعبہ ہے، یہاں پر کعبے بنا ہے، اور طواف کرنا ہے، صحیح کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، حج کرنا ہے، یہ سب کس کی یاد میں ہوتا ہے؟ یہ ساری چیزیں ہم سب کو پتا ہے، ابراہیم علیہ السلام۔ اور تم ہے جسمانی فرزند ہونے کے ناطے سے وہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے ایمان اور اقامت الصلاۃ کی شرط لگائی تھی۔ سب سے پہلے ایمان لاؤ، پھر اقامت الصلاۃ، نماز کا حکم دو۔ اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ سورہ حج میں فرماتے ہیں کہ جب میں کسی کو اقتدار دیتا ہوں، یعنی تمہیں اقتدار دیتا ہوں، تو سب سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں؟ ایمان لانے کے بعد اقتدار جب میں دیتا ہوں ایمان والوں کو، تو سب سے پہلے وہ نماز کا حکم دیتے ہیں، اقیم الصلاۃ کا حکم دیتے ہیں، اس کے بعد واتو الزکوٰۃ، نماز کا حکم اور زکوٰۃ کا حکم۔ ایک حکمران کو سب سے پہلے جب وہ اپنا حلف اٹھائے تو سب سے پہلے وہ نظام نافذ کر دے کہ نماز، اور اس کے بعد صلاۃ اور اس کے بعد وہ زکوٰۃ۔ تو یہ چیزیں ہمیں مطلب مست ہے، زکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ، یہ دو چیزیں معاشرے کے اندر سب سے پہلے یہ رائج ہونا چاہیے۔ ہر ایک کے اوپر فرض ہے نماز پڑھنا، کوئی انسان گھر نہیں بیٹھے گا، کوئی دفتر میں نہیں بیٹھے گا، کوئی کاروبار میں نہیں بیٹھے گا، کوئی اپنی دکانوں میں نہیں بیٹھے گا، ہر فرد مسجد میں جا کر نماز پڑھے گا، مرد حضرات۔
اور زکوٰۃ جتنے صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کو مسٹ ہے زکوٰۃ دینا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو مفلس بناتا ہے، کسی کو غریب بناتا ہے، کسی کو امیر بناتا ہے، کسی کو بہت زیادہ نوازتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، میں جسے چاہتا ہوں میں کھلا رزق دیتا ہوں، اور میں جسے چاہتا ہوں نپا تولا دیتا ہوں۔ تو آپ سوچیں کہ جب کھلا رزق جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو وہ نپا تولا والوں کو دینا ہے اس نے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شراب پینا حرام ہے، اور میں جو ہے وہ اس کا گوشت کھانا حرام ہے، پگ کا گوشت کھانا حرام ہے، ہم یہ نہیں کھائیں گے۔ نہیں 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 نہیں، حرام دیکھو، حلال حرام حلال حرام، ہر میٹ کی دکان میں ہم جائیں گے تو پہلے دیکھیں گے کہ یہاں پر حلال چیزیں ہیں یا حرام چیزیں ہیں۔ ایک ایک ڈبے پر، ایک ایک چیزوں پر ہم پہلے پڑھتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اتنا آپ کو اتنی فکر ہے، نماز یہاں 5 وقت کی جاری، اس کی آپ کو کوئی فکر نہیں۔ قرآن آپ نے سال ہر سال سے نہیں پڑھا ہے ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، آپ کو کوئی فکر نہیں۔ صرف آپ سمجھتی ہیں کہ شراب حرام ہے، کسی کی عزت پر حملہ کرنا بھی حرام ہے، کسی کے مال کو غصب کر لینا بھی حرام ہے۔ ان سب چیزوں کی تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اور ہم بڑے یہاں پر مسلمان بنتے ہیں کہ بھائی حلال ہے حرام ہے، حلال ہے حرام ہے، اپنے بچوں کو رٹا دیا ہے ان کو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، لیکن ان کو یہ نہیں سمجھایا کہ نماز بھی کتنا ضروری ہے، اس کے بغیر تم جنت میں جا ہی نہیں سکو گے۔ جنت کی سب سے پہلی کنجی کیا ہے، چابی کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، یہ چابی جو ہے نماز ہے، نماز جنت کی چابی ہے۔ بچوں کو میں نے بچپن سے رٹایا ہوا تھا، لیکن جب بڑے ہوتے اپنی اپنی منمانیاں کرتے، تو کیا ہے، جنت کی جب چابی آپ کے پاس چابی نہیں تو گھر کا دروازہ کیسے کھلے گا، جنت میں انٹر کیسے ہوں گی؟ تو یہاں پر جو ہے ایمان اور اقامت الصلاۃ۔ اب مغفرت کی دعا کیا تھی؟ ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر رسول جو تھے، جو کیا تھے، اللہ کے خلیل اللہ بھی تھے، یعنی دوست تھے، اللہ نے ان کو خطاب دیا تھا خلیل اللہ، یعنی وہ خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، خشوع اور خضوع کے ساتھ، اور بہت ہی مطلب آہوزاری، مطلب بہت زیادہ، مطلب جس کو کہا جانا کہ بالکل جھک جاتے تھے، بالکل اللہ کے عاجزی کے ساتھ۔ اور پھر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ہمارے رب مجھ کو بخش دے، رب اغفر لی ولی والدیہ، اور میرے والدین کو اور سب ایمانداروں کو، اس دن جب حساب قائم ہوگا، اس دن اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نہ رکھے گا، مجھے بھی نہیں، میرے والدین کو بھی نہیں، ایمان والوں کو بھی نہیں۔ کیوں؟ ہمیں کیا فکر ہے بھائی کسی کی؟ مجھے اپنی فکر ہونی چاہیے نا؟ نہیں، دنیا میں جب میں ہوں تو مجھے سب کی فکر کرنی ہے، آخرت میں میرے پاس کوئی بھی نہیں ہوگا، اس وقت صرف میرا عمل ہوگا، میں ہوں گی اللہ کے سامنے۔ مجھے میری اپنی ماں اچھی نہیں لگے گی، اپنے بیٹے نہیں اچھے لگیں گے، اپنی بیٹیاں نہیں اچھی لگیں گی، اور ہم ان سے مانگیں گے کہ اپنی نیکیاں مجھے دے دو، وہ کہیں گے آپ اپنا جا کے کہیں اور ڈھونڈے۔ ایک جگہ پر پڑھا تھا کہ بیٹی کہے گی کہ اللہ تعالیٰ میری ماں کو دوہرا وہ دے، گناہ دے، ان کو دوہرا عذاب دے۔ اسی طرح ماں کہے گی اللہ میری بیٹی کو دوہرا عذاب دے دے، بس مجھے بچا لے، اللہ بس مجھے بچا لے۔ اسی طرح بیٹی کہے گی اللہ میری ماں کو آپ جیسا مرضی آپ کریں، دوہرا عذاب دے دیں، مگر مجھے بچا لے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ کہانی ہے کیا؟ یہ کہانیاں ہیں کیا؟ ہم نے اتنی زندگی کو آسان لیا ہوا ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں جی، ہم صبح شام سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ رحمان پڑھتے ہیں۔ اللہ کی آیات ہے، میرا رشتہ ہے اللہ سے، اور آخرت میں بھی میرا رشتہ اللہ سے ہوگا۔ اللہ پتہ نہیں ہمیں کہاں لے کے جائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے حرام حلال کے بارے میں، تو اس سے بھی بچے، اور باقی چیزوں سے بھی۔ تو یہاں پہ انہوں نے کیا مانگا ہے، ہمارے رب مجھ کو بخش دے، میرے والدین کو بھی، اور سب ایمان والوں کو بھی، اس دن جب حساب قائم ہوگا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو یہ دعا ہمیں مانگنی چاہیے، اور مانگتے بھی ہیں الحمدللہ۔ اس سے پھر کیا ہوتا ہے، روز قیامت کا ہال جو بنا اور خوف ظاہر ہوتا ہے۔ اب اسی آیت کو ہم اپنے سے پڑھ لیں گے، گزر جائیں گے پڑھ کے،
دل پر تو نہیں لیا اس آیت کو، ہم نے تو تیزی پڑھنا ہے کہ جی ہم نے تو سپارہ مکمل کرنا ہے. ہم کیوں رکے ایک آیت کے اوپر اتنا غور و خوض کریں؟ کیوں اپنا ٹائم ضائع کریں؟ ٹائم ضائع ہوتا ہے یہ ٹائم ضائع ہوتا ہے. اسلام نے اپنے والد کو بھی، ان کو بھی دعائیں مغفرت میں شامل کیا. اب یہ باتیں دیکھیں کتنے قابل غور بات. رب جعلنی مقیم الصلاۃ کیا ہے ہمارے، مجھے بخش دے اور میرے والدین کو. والدین کو کیسے بخشا جائے گا؟ تمہارے والد تو بت بناتے تھے. آزر بت کے بہت بڑے تاجر تھے، زبردست قسم کے. ان کو کیسے تم کہہ رہے ہو؟ لیکن انسان کا دل تو چاہتا ہی ہے نا. لیکن یہ دنیا ہی میں چاہے گا، آخرت میں والد صاحب آئیں گے تو ہم ان کو پہچانیں گے بھی نہیں. تو یہاں پر کیا ہے، اپنے والد کو بھی کے لیے بھی وہ دعائیں مغفرت کر رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے ویسے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ بھی دیا کہ وہ تو ایمان نہیں ہے، وہ تو مشرک ہے، شرک کرتے ہیں. مشرک تو جنت میں جائیں گے ہی نہیں. اور ہم لوگ جو بھی ہے ایسا انسان وہ جنت میں، کہتا ہے نا اللہ تعالیٰ کہ مطلب ہم تمہیں جنت دیں گے، پھر ہم کہتے ہیں وہ تو اتنا گناہ گار ہے. گناہ کاٹنے کے بعد آئے گا تو جنت میں ہی نا، کیونکہ اس نے کلمہ تو پڑھا ہوا ہے. لیکن جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، جو انہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا ہے، بھلے جتنا نیکی کا کام کر لیں، مخلوق کی خدمت کر لیں، لیکن ہر سنی جائے گا. تو ابراہیم علیہ السلام کے یہاں، اور یہ ممانعت سے پہلے یہ دعا تھی. جب یہ ممانعت سے پہلے کی دعا تھی. جب مشرکوں کے لیے دعا کی ممانعت ہو گئی تو پھر قرآن کے یہ الفاظ تھے کہ جب اس پر یہ واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کے دشمن ہے تو وہ اس سے اظہار برات کرنے لگا. یعنی کہ اب میں نہیں مانگوں گا. پہلے تو مجھے پتا نہیں تھا، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، مشرکوں کے لیے دعا ہی نہیں مانگو کہ اللہ اس کو جنت میں جانے، اس کی مغفرت کر دے. ان کے لیے ہم دعا ہی نہیں کر سکتے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ذاکر، شاکر اور مومن بندوں کے لیے ایک دائمی نمونہ ہے، اور بے شمار اس کے اندر عبرتیں ہیں. اگر اس میں سے میں کہوں کہ آپ لوگ اس میں سے باتیں نکالیے کیسے ہمارے لیے دائمی نمونہ ہے، تو دیکھیں کتنی پیاری پیاری باتیں. آپ لوگ دو دو تین تین چار چار سب لوگ اگر پوائنٹ نکالے، کیا ہی بہترین بات ہو جائے. بے شمار عبرتیں ہیں. بھیجا کریں گروپ میں اس طرح کی باتیں، میں کھول دیا کروں گی گروپ. تو دائمی نمو اور بے شمار عبرتیں بھی ہیں اس سے. اچھا، اب ابراہیم علیہ السلام جو تھے دعا میں اعلان کیا ہے؟ ربوبیت. اب دیکھیے اب کیا بات ہوگی. ابراہیم علیہ السلام دعا میں اعلان ربوبیت ہے. ہم نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اس دعا میں بار بار کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے رب. یہ الفاظ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ ربنا، ربنا، ربنا کے الفاظ ہیں، یعنی اے ہمارے رب. یہ اعلان کیا ہے؟ ربوبیت الہی کی تکرار ہے. کتنی پیاری بات ہے یہ کہ یہ اعلان ربوبیت الہی کی تکرار ہے. اے ہمارے رب، ربنا آتنا، ربنا. کتاب و سنت کی دعاؤں میں اللہم کا لفظ بھی بار بار آتا ہے. اس کا اظہار اعلان ابوہیت ہوتا ہے. اچھا، اللہم سے جو شروع ہوتی ہے دعا، یہ پیغمبروں کی دعا ہوتی ہے، اور ربنا سے جو دعا شروع ہوتی ہے وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مطلب اللہ کو پکارا جاتا ہے. اور اللہم جو کہتا ہے یعنی کہ بہت ساری دعا میں اللہم آتا ہے، اللہم انی اسألک جنت الفردوس. تو یہ نبیوں نے دعا مانگی. اللہم میں نبی کی دعا ہے، اور ربنا میں اللہ کی دعا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں 40 ربنا، تو یہ 40 جو دعائیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کے اندر مرکوز ہے. اور مگر اس دعا میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو اس کی ابوہیت کے ساتھ نہیں پکارا بلکہ ربوبیت کے ساتھ پکارا تھا. اللہم سے نہیں پڑھا پکارا انہوں نے. اللہ تعالیٰ اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ ابوہیت جو ہے وہ ہے اللہم، ربوبیت جو ہے وہ ہے ربنا آتنا. ربوبیت مطلب رب ہمارا، ابوہیت مطلب یہ کہ یہ اس مطلب رب کے ساتھ جو ہوتا ہے پکارتے ہیں، جیسے کہ اے میرے پیارے ساتھی، اے میری ماں، اے میرے اللہ، مطلب اے میرے کسی کا بھی نام لے کر کسی بھی اس طرح سے. تو پھر اس میں ابوہیت اللہما مطلب ہے تو اللہ ہی ہما، لیکن وہ دعا اللہ نے نہیں سکھائی ہے، یہ انسانوں نے بنائی ہے، مطلب اس طرح سے. اب جیسے میں یہ سوچ رہی تھی ابھی، یاد آیا، خیال آیا مجھے، حضرت یونس علیہ السلام نے جو مچھلی کے پیٹ میں پڑی تھی تو ربنا سے تو نہیں پڑی تھی نا، لا الہ الا انت سبحانک. تو ربنا سے نہیں پڑی تھی. یہ دعا کس کی تھی؟ یونس علیہ السلام کی.
تو اور ابراہیم اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو سکھائی تھی جنت میں جب انہوں نے پھل کھا لیا تھا، تو اللہ نے سکھائی تھی کہ تم مجھ سے اس طرح دعا مانگو، ربنا ظلمنا انفسنا، اے میرے رب تم مجھے پکار کر مجھ سے اس طرح سے دعا مانگو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائی تھی۔ یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نہیں سکھائی تھی، وہ انہوں نے اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں وہ والی بات، مگر اس دعا میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ابوبیت کے ساتھ نہیں پکارا، بلکہ کیا پکارا؟ ربوبیت کے ساتھ پکارا، ربنا سے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جاہلوں میں سے بالخصوص جہالت عرب میں ابوہیت کم ہی اس میں جو وہ نظر آتی تھی۔ اسلام اور جہالت کا اصل تنازع جو ہے وہ کیا ہے؟ ربوبیت میں تھا۔ اسلام والے جو لوگ تھے اور غیر مسلم جو لوگ تھے ان کا سارا مسئلہ ربوبیت کا تھا۔ ہم ربوبیت کو مانتے ہیں کہ ہمارا رب ہے، اور وہ ان کو ربوبیت نہیں مانتے ہیں، مشرکین جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے الہ جو ہم نے بنائے اپنے ہاتھوں سے بتیں وہ ہے ہمارا، تو وہ شرک ہو گیا۔ تو وہ جو اسلام اور جہالت کا اصل تنازع کیا ہے؟ ربوبیت میں تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس زمین پر انسانوں کی واقعی اور عملی زندگی میں عبادت، جو دوسرے لفظوں میں ربوبیت ہے، کس کی ہے؟ جہالت اور اسلام کے درمیان فرق و امتیاز کا دراصل یہی مسئلہ ہے۔ دونوں کے اندر کیا مسئلہ ہے؟ وہ اس کو رب مانتے ہیں، وہ اس کو رب نہیں مانتے۔ شرک اور توحید کا فیصلہ اسی پر ہوتا ہے، شرک اور توحید، ٹھیک ہے، اس کا فیصلہ اسی پر ہوتا ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت عبادت اختیار کرے تو ان کا رب اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت کرے گا تو وہ اس کا رب کون ہوگا؟ اللہ ہوگا، ورنہ ان کے رب وہ ہیں جو غیر مشروط اطاعت کا دم بھرتے رہتے ہیں۔ یعنی عملی اور واقعاتی زندگی میں یہی وہ دوراہا ہے جہاں سے اسلام اور جہالت، توحید اور شرک کے راستے جدا جدا ہو جاتے ہیں۔ قرآن چونکہ مشرکین عرب، خاص کر مشرکین قریش کے سامنے ان کے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا پیش کر رہا ہے، لہذا اس کی ربوبیت کے معاملے میں ان کو مرکزی حیثیت دی گئی۔ وہ رب کو پکار رہے ہیں، ربوبیت، تاکہ ان پر واضح ہو جائے کہ وہ اس دعا کے لیے ملول کے خلاف ہیں، اور لہٰذا وہ اصل فرزندان ابراہیم علیہ السلام نہیں ہے، یعنی اللہ کے نبی کے انسان ہیں، اور وہ اللہ کو پکار رہے ہیں۔ یہ اور تم کس کو پکار رہے ہو؟ یہ مٹی کے گوندے ہوئے، یا کسی کو بھی بنا لیا اپنا، یا کسی گائے کو، یا کسی سورج کو، چاند کو، ستارے کو، اس کو تم نے بنا لیا۔ تو یہ چیزیں ہیں یہاں پر۔ اچھا، اب عذاب میں تاخیر کا باعث کیوں ہو رہا ہے؟ عذاب میں تاخیر کے باعث کیا ہے؟ کہ جن لوگوں نے اللہ کی نعمت کو کفر اور کفران نعمت میں تبدیل کیا، وہ اپنی قوم کو جہنم میں لے گئے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 28 سے 29 تک میں کہ تباہی کا گھر کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ تباہی کی طرف اتارا ہے ان کا ذکر اوپر ابھی بتایا ہے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ان کا عذاب آنے میں کیا دیر کیا ہے؟ اتنے بڑے مجرم ہو کر بھی یہ کیوں دندناتے پھر رہے ہیں؟ آج بھی ہم دیکھیں وہ کیوں دندنا رہے ہیں پوری دنیا میں؟ ہم کیوں نہیں دندناتے ہیں؟ ہم تو مسلم ہیں، ہم تو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کیا ہمارا عقیدہ اتنا اسٹرانگ ہے؟ کیا ہم ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہمارا اتنا اسٹرانگ عقیدہ ہے؟ یا ہم پھسل جاتے ہیں، یا ہم ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں؟ اللہ کے رنگ کے سوا اور کس کا اچھا رنگ ہو سکتا ہے؟ ہم نے تو انسانوں کا رنگ کو اپنا بنا لیا ہے، ان کا رنگ اچھا لگتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ۔ آپ نے جو بتایا نا، ایسے لباس پہنو، ایسے گھر سے نکلو، ایسے نظام بناؤ، یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ ہمیں اپنی منمانی کرنے دے، ہمیں جیسا میرا پہلے جیسے عرب میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے تو برہنہ لباس پہن کے یہ لوگ گھومتے تھے پھرتے تھے، ہم بھی کافی حد تک اسی حال میں ہمیں اچھا لگتا ہے، ہم بھی ایسے کریں گے۔ وہ حرام حلال کی فکر نہیں کرتے تھے، ہم بھی نہیں کریں گے۔ ہمیں بھی جو مرضی ہے ہم کھائیں گے، ہم پیئیں گے، شراب پیئیں گے، نشے میں رہیں گے، ویلنٹائن ڈے کریں گے، برتھ ڈے پارٹی منائیں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات کریں گے۔ تو پھر ہم کیسے لوگ ہوں گے؟ ہم تو وہ اتنے بڑے مجرم ہو کر یہ کیوں پھر دندن آ رہے ہیں؟ کیوں ان کا بول بالا ہے ہر طرف؟ آیت نمبر 30 میں انہی لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلایا گیا ہے
اب دیکھیں آیت نمبر 30، کھا پی لو کیونکہ تمہارا رجوع اور واپسی تو جہنم کی طرف ہے۔ کھا پی لو بھائی، مزے کر لو، مزے کر لو، کوئی مسئلہ نہیں، کر لو جو کرنا ہے، تم دنا رہے ہو نا، کر لو، لیکن ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے نا۔ ہمیں تو میں اپنی ایک ذات سے میں اپنے آپ کو صحیح کروں گی، آپ سب اپنی ذات سے اپنے آپ کو صحیح کریں گے۔ ہر ایک کی ذات کا اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کسی کا نہیں پوچھے گا۔ نہ تم ہمارے والدین کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، نہ کوئی کسی کا بوجھ اٹھائے گا ہی نہیں اس دن۔ تو پھر کیا ہے، اور ایسے لوگوں سے امید کیا ہے؟ ایمان کو منقطع کر کے حکم دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امیدوں کا مرکز ایمانداروں کو ٹھہرائیں گے۔ انہیں نماز کی اقامت کا، خفیہ اعلانیہ انفاق کا حکم دے تاکہ وہ قیامت میں جیسے ہونہاک دن کی تیاری کر سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہمیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیدوں کا مرکز ہم لوگ کون ہیں؟ اللہ کے نبی کے امید کا مرکز ہے ہم لوگ، ایماندار لوگ جو دین میں داخل ہوتے جا رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تیار ہوتے جا رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی خوشی ہو رہی تھی کہ یہ لوگ تو کم سے کم جہنم سے بچ گئے، جہنم کی آگ سے گرنے سے بچ گئے۔ اور انہیں نماز کی اقامت کا حکم دیا اور خفیہ اور اعلانیہ انفاق کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ خفیہ چھپا کر اور اعلانیہ دکھا کر انفاق کرو، اور قیامت جیسے ہونہاک دن کی تیاری کرو۔ یہ سب آیت دیا گیا ہمیں، ان کو سمجھایا گیا۔ اچھا جی، اب آیت نمبر جو ہے 42 سے 43 میں دیکھتے ہیں، اس میں فرمایا جاتا ہے نعمت خدا بندی کی ناشکری کرنے والوں کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی آیات ہے۔ کیا آیات ہے؟ نعمت خدا بندی، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی ہمیں نعمت دی ہے اس کی ناشکری کرنے والوں کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اللہ نے ہمیں کون کون سی نعمتیں نہیں دی، اور کون کون سی نعمت کا میں شکر ادا کرتی ہوں، ہمیں تو یاد بھی نہیں رہتا کہ ہمیں نعمتوں کا شکر بھی ادا کرنا تھا۔ کیسے ہمارے نبی نے ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات بتا کر گئے کہ سو کر اٹھو تو یہ دعا پڑھ لینا، الحمدللہ الذی پڑھ لینا، کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ رب العالمین پڑھ لینا۔ کس طرح سے اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہر چیز میں۔ ان کے عذاب میں تاخیر کسی غفلت یا نسیان کے باعث نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، جو بڑا باحوصلہ ہے۔ بندوں کی نافرمانی اور شرک سے اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ تم نافرمانی کرو یا شرک کرو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تمہیں آگ میں ڈالنے کے بیٹھا ہوا ہوں۔ اور ان ظالموں کا میدان کیا ہے؟ قیامت میں پورا پورا حساب لیا جائے گا اور انہیں کفِ کردار تک پہنچا دیا جائے گا۔ دنیا میں روزانہ کیا ہم اتنے خوش تو ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، جو بھی ہیں، عیسائی ہیں، کتنی لائف میں خوش ہیں، ان کو لگتا ہی نہیں کہ وہ مرے۔ میں تو یہ سوچتی ہوں کہ اللہ یہ نہ ہی مارے تو اچھا، ان کو تو جیسے ہی مارے گا ان کو تو قبر میں شروع ہو جائے گی، ان کے اوپر مصیبتیں آنی شروع ہو جائیں گی۔ کیسے دنیا میں چہک رہے ہیں، کیسے گھوم رہے ہیں، کیسے پھر رہے ہیں، کیسے کھا رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، جو مرضی ہے، بالکل بھائی شتر بے مہار ہیں بھائی، ان کا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ ہمیں کتنی مشکل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ منع کر دیا، نکاح کرنا ضروری ہے، نکاح کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اب ایک بیوہ عورت ہو جاتی ہے لیکن وہ جی شرم سے نکاح نہیں کر سکتی، اب رکے ہوئے، اب غلط 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 کام کرے۔ آج ایک بڑا اچھا سا مضمون میں پڑھ رہی تھی اسی کے بارے میں کہ ہم شہوت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں شہوت نہیں کرے تو پھر ہمارے لیے جو اتنی زندگی مصیبت بن کے رہ گئی ہے، تو شہوت کے راستے اتنے زیادہ کھلے ہوئے ہیں، تو ہم کیوں نہ آزادانہ پھریں؟ کیوں ہم اتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں لے گئے، ہم کسی کو پالیں اور اس کے بعد اس کے سارے خرچے پورے کرتے رہیں اور فرمائشی پروگرام ختم ہی نہیں ہوتے، تو غلط سلط حرکتیں کرتے رہو۔ تو پھر کیا ہے یہ ساری چیزیں؟ یہاں پر اس کو سزا ملے گی، اللہ کو پورا کا پورا۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اور تو اللہ کو ظالموں کے عمل سے غافل ہرگز گمان نہ کرنا۔ اللہ جو ہے نا ہمارے عمل سے غافل نہیں ہے، نہ مشرک کے نہ مسلم کے۔ وہ انہیں اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ موت کیوں نہیں دے رہا ان کو؟ جو میں نے کہا کہ میں سوچتی ہوں ان لوگوں کے لیے بارے میں، تو کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے مہلت ہے، یہ شاید کہ بدل جائے، شاید کہ بدل جائے، شاید کہ بدل جائیں۔ بچپن ایسی گزر گیا، جوانی ویسی گزر گئی، بڑھاپے میں بھی فیشن میک اپ کرنے سے فرصت ہی نہیں ہے، ہیں؟
اس کے بعد کیا ہے، اندھا دھند بھاگے چلے جا رہے ہیں، اپنے سروں کو اٹھا رکھا ہوگا اور ان کی آنکھیں خود انہیں نہ دیکھیں گی، ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے۔ لوگ ظالموں کو عیش و عشرت کرتے اور مزے اڑاتے دیکھتے تھے تو ان کے دل میں خیال آتا تھا کہ ان پر گرفت کیوں نہیں ہوتی ہے۔ ہم بھی سوچتے ہیں نا، یہ اتنے شتر بے مہار ہیں، اتنے اسرائیل آج دیکھو کیا کچھ نہیں کر رہا، کل بھی 25 لوگ شہید ہوئے، 25 لوگ کل شہید ہوئے، ایک ایک دن میں اتنے اتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ کتنی مطلب یہ کیوں، مطلب ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑا ہوا ہے، ان کے دل میں ان کا گرفت کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اللہ کے وعید موجود ہے مگر پھر بھی یہ لوگ دندنا رہے ہیں، اس دنیا میں مزے اڑا رہے ہیں، ان پر عذاب بھی نہیں آتا ہے۔ بس ان آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو دنیا میں اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے تاکہ جو چاہے کر گزریں۔ دیکھیں تم اسٹریم تک کہاں تک جا سکتے، کوئی ارمان باقی نہ رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں آخری گرفت میں لے لے گا، اور وہ بس آخری ہی گرفت ہوگی جس کے بعد انہیں کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ اس دن کیا ہوگا؟ خوف اور گھبراہٹ کے مارے آنکھیں کھلی رہ جائیں گی اور سر اٹھائے اللہ ٹپ بھاگے چلے جا رہے ہوں گے، بھاگ رہے ہوں گے، کہاں جا رہے ہو بھائی، کہاں 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 جا رہے ہو؟ بس ہم بھاگ رہے ہیں، بس ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، ہمیں چین نہیں آ رہا، ہمیں بے قراری ہو رہی۔ جیسے مجنو جو ہوتا ہے بے عقل، کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم کر کیا رہے ہیں، دل گھبرا رہے ہوں گے، اڑے ہوئے ہوں گے، کچھ یاد ہو نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو اس دن کے لیے مؤخر کر رہا ہے جہاں اس خوفناک موقع پر کھڑے ہوں گے اور اس قسم کی مدہوش ہوں گے۔ ان کی کیفیت فرمائی جا رہی ہے یہاں پر، اور یوں ہی جیسے ایک چھوٹا سا پرندہ خوفناک جو ہے اسے باز کے پنجوں سے گرفتار ہو کر جس طرح رہتا ہے۔ یہ آیت نمبر 42 اور 43 کا پورا یہ مضمون میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا تقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله، أسألك جنة الفردوس وأعوذ بك من النار، آمين. ربنا تقبل منا، الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.